اب دوسری چیز کیا تھی؟ وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا، کسی بھی حال میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ جانتے ہو، ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس سے اندازہ لگ جائے گا ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اطیعوا اباک وان ظلمک، کتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اطیعوا اباک وان ظلمک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ اپنے ماں باپ کی بات مانو، ان کا حکم مانو، ان کی بات ہر حال میں مانو۔ وَإِن ظَلَمَكَ، اگرچہ تمہارا باپ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، باپ ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن تمہیں اپنے باپ کی بات ماننا ہے۔ اب آپ کہو گے مولانا صاحب یہ کیا ہو گیا، باپ ظلم کرے اور ہم ہر حال میں باپ کی بات مانیں؟ ہاں، تو باپ جو ظلم کر رہا، باپ کو گناہ پڑے گا، باپ اس کا دوشی ہوگا، اللہ باپ کے ساتھ نیائے کرے گا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ماں باپ کے ظلموں کے باوجود بھی ماں باپ کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے اولاد کو، کہ تمہیں ہر حال میں اپنے ماں باپ کی بات کو ماننا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے جہاد میں جانا ہے، کیا میں جہاد میں جاؤں؟ جہاد کتنا بڑا مقام، وہ جہاد کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ وہ جہاد کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، جس کے خون کا پہلا ڈراپ، پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ جہاد، صحابی آئے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کیا میں جہاد میں جاؤں؟ اللہ کے نبی کا سوال دیکھو، تم جہاد میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں ٹھیک، لیکن یہ بتاؤ احی والداک، کیا تمہارے ماں اور باپ زندہ ہیں؟ احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کیا تمہارے ماں اور باپ دونوں باحیات ہیں، زندہ ہیں؟ قال نعم، ہاں میری ماں بھی زندہ ہیں، میرے باپ بھی زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، لوٹ کے اپنے گھر جاؤ اور اپنے ماں اور باپ کی سیوا کرو، اپنے ماں اور باپ کی بات مانو، ان کی خدمت کرو، انہی کی ہر حال میں سیوا میں پڑے رہو، یہی جہاد ہے، اور اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں ہے۔ اچھا کیسا لگ رہا ماں باپ کا مقام ہے؟ سوچ رہے ہوں گے لو میرا باپ بڑے لڑکے کو زیادہ زمین دے رہا ہے، گھر مکان زیادہ دے رہا ہے، چھوٹے کو کم، چھوٹا کہہ رہا دیکھا باپ ظلم کر رہا ہے، اور مولانا کہہ رہا ہر حال میں اپنے باپ کی بات مانو۔ اب کل صبح ہو کے یہ بھی نہیں کہیں گے السلام علیکم، کیوں میرے خلاف بولا ہے مولانا۔ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ اور اپنے ماں باپ کی سیوا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک صحابی ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ان کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ میں نے کسی کا قتل کر دیا ہے، میں نے کسی کا قتل کر دیا ہے، کیا میری مغفرت ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا اس صحابی نے کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ تمہاری کوئی خالہ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر توبہ کرو، استغفار کرو، رب کی مغفرت مانگو، رب سے مغفرت طلب کرو، اللہ کی مرضی، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔
یہ جواب دیا اور وہ چلا گیا. لوگوں نے اس صحابی سے پوچھا کہ اس نے تو کسی کا قتل کیا تھا, مرڈر کیا تھا, اور وہ کوئی آپشن کے لیے آیا تھا, مغفرت کے لیے آیا تھا, تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جا دعا کر؟ یہ کیوں کہا کہ تمہارے ماں زندہ ہے, تمہارا باپ زندہ ہے, خالہ زندہ ہے؟ اس صحابی کا کہنا ہے کہ ہاں میں نے ماں اور باپ کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ میری نظر میں ماں کی خدمت اور باپ کی خدمت سے بڑھ کر کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس نیکی کو کر کے اللہ رب العالمین کو منایا جا سکے, اللہ رب العالمین کو راضی کیا جا سکے, اللہ کو خوش کیا جا سکے. اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں یہ کہتا جا اپنے ماں کی خدمت کر اور اپنے رب کو راضی کر. اس کا باپ زندہ ہوتا تو میں کہتا کہ اپنے باپ کو خوش کر, اپنے باپ کی سیوا کر اور اپنے رب کو راضی کر. ماں بھی نہیں, باپ بھی نہیں, یہاں تک کہ ماں کی بہن یعنی خالہ بھی زندہ نہیں, ورنہ میں اس کی خدمت کرنے کے لیے کہتا. اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا, میں نے اس کو توبہ اور استغفار کے لیے کہہ دیا. میری نظر میں ماں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں تھی جس سے اللہ رب العالمین بہت جلدی راضی ہو. ماں کی خدمت سے اللہ تعالیٰ سب سے جلدی سب سے زیادہ راضی ہو. اس تاریخ کو یاد کرو, وہ برامکہ جن کی شان و شوکت چار دانگے عالم میں پھیلی ہوئی تھی اور بڑی اچھی حکومت انہوں نے چلائی تھی, لیکن جب برامکہ کے اوپر ہارون رشید کا خطاب آیا تو فضل برمکی اور ان کے باپ یحییٰ برمکی دونوں اریسٹ کر لیے گئے اور دونوں جیل میں ڈال دیے گئے. باپ کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے, بوڑھے, اور ان کا بیٹا فضل برمکی ابھی جوان ہے. باپ اور بیٹے دونوں جیل میں ڈال دیے گئے. سردی کی ٹھنڈ راتیں ہیں, ظہر کی نماز پڑھنے میں دقت نہیں ہوتی تھی, عصر کی نماز میں باپ کو دقت نہیں ہوتی تھی. فضل برمکی کے باپ یحییٰ برمکی کو مغرب اور عشاء کی نماز کے پڑھنے میں اتنی دقت نہیں ہوتی تھی, لیکن فجر کی نماز میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے میں بڑی دقت ہوتی تھی, اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر نماز پڑھتے وقت ان کو نزلہ ہو جاتا تھا, زکام ہو جاتا تھا, سردی لگ جایا کرتی تھی. اور جیل کے اندر گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں. فضل برمکی نے اپنے باپ یحییٰ برمکی کو یہ سوچ کر کہ ان کو فجر میں گرم پانی کیسے ملے, تو غور کیجئے گا کہ بیٹے نے کیا کیا. لوٹا تو جانتے ہیں نا, بندنا لوٹا, تانبے کا لوٹا, تانبے کے لوٹے کو عشاء کی نماز کے بعد پانی سے بھر لیتے تھے اور اپنے باپ کو عشاء کی نماز کے بعد سلا دیا کرتے تھے کہ آپ بستر پہ سو جائیں. یحییٰ برمکی عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے, اور ان کا بیٹا فضل برمکی تانبے کے لوٹے میں پانی بھر کر اپنا کپڑا اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتا تھا کہ پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی تو گرمی آئے گی, تھوڑی تو حرارت آئے گی. اور جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوتا تھا, الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی تھی, فضل برمکی فوراً اپنے باپ کو اپنے پیٹ سے وہ پانی ہٹا کر جلدی دے دیا کرتے تھے کہ ابو جلدی سے وضو بنائیے, جلدی سے وضو بنائیے. اور فضل برمکی کے باپ یحییٰ برمکی قدرے تھوڑا سا گرم پانی جو صبح تک ہو جاتا تھا اسی سے وضو بنا لیا کرتے تھے. یحییٰ برمکی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا اتنا پانی گرم کرنے کے لیے میرا بیٹا رات بھر اس پانی کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیتا ہے اور صبح فجر تک میرے لیے جاگتا رہتا ہے. ایسی خدمت اور ایسی سیوا کی مثالیں کہاں ملیں گی؟ تاریخ خطیب بغدادی اٹھا کر دیکھیے میرے بھائیوں, فضل برمکی کا یہ جاندار سیوا کرنے کا جذبہ اور شوق جو اپنے باپ کے لیے عشاء کی نماز کے بعد پانی کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے اور صبح تھوڑا بہت گرم پانی اپنے باپ کو دے دیا کرتے تھے. آج کے اس دور میں یہ چیز ملے گی نہیں مل سکتی, ہے ہی نہیں. جس طرح
باپ کی خدمت ضروری ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھیں، ہر چیز دیکھیں کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کس سمت جا رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا، جب نہ کھانا پینا کس کے ساتھ ہے، وہ کس مذہب پہ چل رہا ہے، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ وہ کون سی روش اختیار کر رہا ہے۔ آپ کو ایک عجیب واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو سب نے سنا ہی ہوگا، جانتے ہوں گے۔ سوتیلے بھائیوں نے ان کو لے گئے جنگل میں اور ویران کنویں میں، خشک کنویں میں ان کو ڈال دیا، اور اپنے باپ کے پاس آ کر کیا کہا، یا بانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ اے ابو جان، اے میرے پیارے ڈیڈی، اے میرے پیارے ابو، ہم یوسف کو لے گئے اور ہم دوڑ میں لگ گئے، کھیل کود میں لگ گئے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس ہم نے بٹھا دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا ہے، یوسف کو کھا گیا ہے۔ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ آپ ہماری بات کا یقین تو کریں گے نہیں، آپ ہماری بات کا تو وشواس کریں گے نہیں، اگرچہ ہم صحیح بول رہے ہیں پھر بھی آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہوئے ہیں، ایک قافلہ آتا ہے، اس نے کنویں میں پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا، بالٹی ڈالی، برتن ڈالا، لیکن دیکھا کہ پانی کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا ہے، چیخ کر کہتا، یا بشرا ھذا غلام، اے لوگوں یہ لڑکا یہاں موجود ہے، یہ چھوٹا سا بچہ موجود ہے۔ وہ قافلے والوں نے نکالا اور اس کو مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ فَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یوسف علیہ السلام کو چند سکوں میں بیچ دیا، بہت سستی قیمت میں بیچ دیا، چند ٹکوں میں، چند سکوں میں بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر، عزیز مصر کے گھر میں رہے، پلنے لگے، بڑے ہونے لگے، جوان ہونے لگے۔ میں پورا واقعہ نہیں بتانا چاہتا ہوں۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی کی نیت بھی خراب ہوئی، ان کو اپنے قبضے میں لینا چاہا، ان سے غلط ارادہ پورا کرنا چاہا، ان کے ساتھ سارے طریقے اور ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن یوسف ان کی باتوں میں نہیں آئے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو اسی عورت نے جیل میں بھجوایا۔ 7 سال حضرت یوسف جیل کے اندر رہے، خواب کی تعبیر بتانے کا علم دیا گیا، اور آخرکار مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ حکومت مصر مل گئی، مصر کی حکومت مل گئی۔ اتنے دنوں کے بعد اب سوچئے کتنے سال کا عرصہ گزر گیا ہوگا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں، تار کا زمانہ نہیں، موبائل کا زمانہ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے بیٹے کی یاد میں اندھے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے بہاتے ان کی آنکھوں کی روشنائی ختم ہو گئی۔ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام ملک مصر کے تخت نشین ہوئے، بادشاہ بنے، تو اپنے باپ کے پاس انہوں نے قاصد بھیجا کہ میں زندہ ہوں یہ بتانے کے لیے، اپنا کرتا دے دیا، اپنی قمیض دے دی، اور اس قاصد سے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں یعقوب نام کا ایک آدمی رہتا ہوگا، اس کو یہ میری قمیض دے دینا اور کہہ دینا کہ یوسف نے یہ قمیض دی ہے۔ بس وہ قاصد، وہ ایلچی، وہ دودھ، وہ میسنجر جس کو یوسف نے بھیجا تھا، وہ جب اس کنٹری میں آیا اور یعقوب علیہ السلام سے ملا اور کہا کہ یہ قمیض دی ہے یوسف نے، یعقوب علیہ السلام نے، باپ نے وہ قمیض لی، جلدی سے سونگھا، اس کرتے کی، اس قمیض کی مہک سے پہچان گئے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ پوچھا یہ کس نے دی؟ کہا یوسف نے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا، اس جملے پر غور کرو، یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں، میرا بیٹا کہاں ہے، یہ نہیں پوچھا، بلکہ یہ پوچھا کیف ترکتہ، تمہیں یہ قمیض یوسف نے دی ہے؟ یوسف نے دی ہے؟ ہاں۔ کیف ترکتہ، تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا، کس حال میں چھوڑا؟ یوسف کو یہ نہیں کہا میرا بیٹا ہے، کیف ترکتہ، کیسے چھوڑا؟ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے میرے بھائیوں، کیا پوچھا حضرت یعقوب نے؟
کتنے دنوں کے بعد چھوٹے سے بچے تھے، گئے کنویں میں ڈال دیے گئے، نکالے گئے، بیچے گئے، پرورش پائی، بڑے ہوئے، پروان چڑھے، بالغ ہوئے، عزیز مصر کی بیوی نے بہکایا، بات نہیں مانی، جیل میں ڈال دیے گئے، 7 سال جیل میں رہے۔ غور کرو کتنا لمبا زمانہ گزرنے کے بعد اب بادشاہ مصر بنے، حکومت مصر کے تخت نشین ہوئے، اس کے بعد اپنی قمیض اپنا کرتا دے کر اپنے قاصد کو دودھ کو بھیجا، اور یعقوب نے اس قمیض کو سونگ کر بتا دیا یوسف کی قمیض ہے۔ ہاں کیف ترکتہ، کہاں ہے میرا بیٹا، یہ نہیں پوچھا، کس حال میں یہ نہیں پوچھا، کمزور ہے کیا ہے یہ نہیں، کیف ترکتہ، تم نے میرے بیٹے کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ اس قاصد نے کہا ترکتہ ملک مصر، ترکتہ ملک مصر، ہم نے اس کو ملک مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے، یعنی وہ آپ کا جو بھی ہو یوسف، مجھے نہیں معلوم کیا ہے، یوسف اس وقت ملک مصر کے بادشاہ ہیں، تخت و تاج ان کے ہاتھ میں ہے، پورے مصر کے حکمراں ہیں، حاکم ہیں، وہ مصر کے بادشاہ ہیں یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں لا اسألکم عن ھذا، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، کس پوسٹ پر ہے، کس ڈگری پر ہے، میرے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کس پوسٹ پر ہے، کس ڈگری پر ہے، یہ نہیں ہے، میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے اسألکم من ای دین ترکتہ، میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یوسف کس دین پر ہے، یوسف کا راستہ کیا ہے، یوسف کیا عمل کرتے ہیں، یوسف کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان ای دین ترکتہ، یوسف کا دین کیا ہے، ان کو کس دین پر تم نے چھوڑا، کس دین پر چھوڑا؟ تب قاصد نے بتایا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اتنے دنوں کے بعد جب بیٹا ملا بھی اس کی قمیض، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلا سوال یہ تھا کہ آئے قمیض لانے والے، مجھے یہ بتا کہ تو نے یوسف کو کس دین پہ چھوڑا، کس مذہب پہ چھوڑا، کس راستے پہ چھوڑا۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بچے ہوں گے، ماں باپ ہیں، آپ باپ بن چکے ہو، کسی کے 2 بچے، کسی کے 3 بچے، کسی کے 4 بچے، غور کرو تم نے اپنی اولاد کو کس دین پہ چھوڑا ہے، دین کی کتنی سمجھ ہے ان کو، اور دین کی کتنی پہچان ہے، اس کو جانتے ہیں دین کے بارے میں، کیا جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں؟ صرف کلمہ پڑھ لیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ ارے یہی تو وہ کلمہ ہے کہ 70 سال تک جو کفر میں رہتا ہے، شرک میں رہتا ہے، اور یہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور یہی تو وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کے لیے 70 سال تک کوئی آدمی ٹامے ٹوئیاں مارتا رہے، اندھیرے میں رہے، گمراہ رہے، سب کچھ کرتا رہے، گناہگار رہے، لیکن مرنے سے پہلے 80 سال کی عمر میں اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ ابھی اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتا تو جہنم میں چلا جاتا۔ 70 سال تک گناہ کرنے کے بعد اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور مر گیا تو جنت میں چلا گیا۔ ارے یہی تو وہ کلمہ ہے جس کلمے کے لیے اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے پاس ان کے آخری وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے چچا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، ایک بھی روزہ نہیں رکھا کوئی بات نہیں، لیکن اب تو آخری وقت ہے، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، بقیہ میں سنبھال لوں گا، اللہ سے میں عرض کر دوں گا، سفارش میں کر دوں گا، چچا میں نہیں چاہتا کہ آخری وقت کفر کی حالت میں تم مرو، میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لیکن ابو طالب کے مقدر میں لا الہ الا اللہ نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اسی حال میں مر گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے لیے دعا کی تو اللہ نے بھی کہہ دیا ہے محمد خبردار، مشرک کے لیے ہمارے پاس تمہارے لیے بھی دعا قبول کرنے کا کوئی دروازہ نہیں ہے، تمہاری دعا کے لیے بھی دروازہ
بند ہے، مشرک کی ہم دعا قبول نہیں، مشرک کے حق میں ہم دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہی تو کلمہ ہے۔ کیا جانتے ہو اس کلمے کے بارے میں؟ کیا سکھایا آپ نے اپنی اولاد کو اس کلمے کے بارے میں؟ نہیں جانا چاہتا ہوں ابھی ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر، محمد رسول اللہ چھوڑ دو، اگر لا الہ الا اللہ پر گفتگو کرنے لگوں تو مسلسل 1 مہینے تک آپ یہاں اسٹیج لگائیے اور ہر دن 2-2 گھنٹے بولوں تب بھی لا الہ الا اللہ پر میں مجھ جیسا کم علم و کم پڑھا لکھا مولوی 1 مہینے تک بول سکتا ہے اس پر، جو بہت بڑے قابل علماء ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے، چھوڑ دیجئے۔ میرے بھائیو، کیا جانا ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں؟ ان ای دین ترکتہ، کس دین پہ چھوڑا ہے تم نے؟ اتنے سالوں کے بعد بھی نہیں پوچھا میرا بیٹا ٹھیک ہے، پوچھا تو کیا پوچھا، کس دین پہ چھوڑا؟ ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں ذرا تصور کیا ہے؟ رات کے 2 بجے کہاں سے آ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس کا منہ سونگھنے کی کوشش کی؟ شراب تو پی کے نہیں آ رہا ہے، کلیا چک میں جا کر لاٹری کے ٹکٹ تو خرید کے نہیں آ رہا ہے، کیرم بورڈ کھیل کے تو نہیں آ رہا ہے، کبھی آپ نے کلاس لی اپنی اولاد